ہو جائے۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اور نیازی کہتا ہے جس دن سے میں اہل بیت کا نوکر ہوا ہوں، رب نے میری نوکری اعلیٰ کر دی ہے، میری نوکری اعلیٰ کر دی ہے۔ وہ خدا کی قسم جو آل کا نوکر ہو اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو میرے آقا کے غلاموں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے گھر سے باہر تشریف لائے نا، سرکار بڑی تیزی سے باہر آئے۔ کیوں؟ اندر حسن و حسین بھوکے تھے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ سرکار تیزی سے باہر آ گئے، فرمایا میرے غلاموں کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ ہے جو میرے شہزادوں کے لیے پیش فرما دے، میرے شہزادوں کے لیے پیش فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے نہ، بھاگے اپنے گھر کی طرف، گھر کی طرف بھاگے۔ کیا خرمائے خستہ، تر کھجوریں، تر کھجوریں آپ نے لی، اور پنیر کو پیس کے اسے کاٹ کے اسے گھی کے اندر ڈال کے اس کی چوری بنائی، اور دو بیوی کو کہا تازی روٹیاں تیار کرو۔ اس نے 2 روٹی تیار کی، اس کے اندر روغن یعنی گھی رکھ کے، یوں سمجھے دیسی گھی کے پراٹھے بنا کے، 2 تازی روٹیاں اندر میں گھی رکھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھا کے لے آئے۔ اس کا حوالہ میرا امام احمد رضائی کافیہ فتاوی رضویہ شریف میں اللہ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ پنیر کی چوری، وہ تر کھجوریں، وہ روٹیاں لے کے حسنین کریمین کی بارگاہ میں آئے نا، آ کے ان کے لیے سرکار کے سامنے پیش فرما دی۔ میرے سرکار دیکھ کے خوش ہو گئے، حسن و حسین نے تناول فرما لی، آپ بھی خوش ہو گئے۔ میرے سرکار نے اعلان کیا، میرے آقا نے فرمایا ابو عبد الرحمن کفاک اللہ فی امر دنیا کا واما امر آخرت کا فانا لا ضامن، فرمایا تیرے دنیا کے معاملات میں اللہ تجھے کافی ہو جائے، اور تیری آخرت کا ذمہ دار میں محمد عربی ہو جاتا ہو۔ فرمایا دنیا کے معاملات میں اللہ تجھے کافی ہو، تیری آخرت کے معاملات کا، تیری آخرت کے معاملات کا فرمایا میں ضامن ہوں۔ اور جو نبی کی آل کا نوکر ہو جائے، نبی کی آل سے وابستہ ہو جائے، پھر اس کی نوکری سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ وہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ فرمایا جس وقت سے اہل بیت کا نوکر ہوا ہوں، میری نوکری سب سے اعلیٰ ہو گئی ہے۔ اور سنو میرے آقا کے غلاموں، یہ اہل بیت کتنی عظیم شان والی ہے۔ سرکار نے مولا علی، فاطمہ، حسن، حسین، ایک ایک بات ان پہ کر دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا علی کتنی شان والا ہے۔ الحمدللہ سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، علی مشکل کشا ہے، اللہ کی عطا سے حاجت روا ہے، کل سنیوں کا مولا ہے، کل سنیوں کا مولا ہے۔ حضور مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھی ہے روایت، اور آپ کو مزہ آئے گا سن کے، اور بیان بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں۔ اسے بخاری کی شرح ہے سفیری کی، شرح البخاری للسفیری، اس کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، کہنے لگا یا علی سفر پہ جانے لگا ہوں، راستہ خطرناک ہے، جنگل سے گزر کے جانا ہے، وہاں درندے ہوتے ہیں، کچھ مہربانی فرما دیں، کچھ مہربانی فرما دیں۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری نا، انگوٹھی اتار کے اسے دے دی، فرمایا جا تیرے سامنے کوئی درندہ آ جائے اسے میری انگوٹھی بتا دینا، اسے میری انگوٹھی بتا دینا۔ اب وہ انگوٹھی لی نہ چلا گیا، تھا علی کا ملنگ، علی والا تھا نا، چلا گیا انگوٹھی لے کے۔
اب جس وقت جنگل میں گیا، اب دیکھو رب کیسی کیسی شانیں دکھلاتا ہے، اس کے سامنے درندہ آ گیا، چرنے پھاڑنے والا درندہ آ گیا، شیر آ گیا، چیتا آ گیا، کوئی بھی درندہ تھا آ گیا سامنے۔ اس نے کیا کیا، فوراً مولا علی کی انگوٹھی نکال کے سامنے کر دی، مولا علی کی انگوٹھی نکال کے سامنے کر دی۔ او علی کے ملنگو، علی سے پیار کرنے والو، جس علی کی انگوٹھی میں اتنا کمال ہے، جس علی کی انگوٹھی میں اتنا کمال ہے، جب اس نے دیکھی نا درندے نے انگوٹھی، اس نے پہلے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کچھ کرکرایا، پھر زمین کی طرف سر جھکایا، پھر کرکرانے لگا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دیکھ کے بھاگنے لگ گیا، درندہ بھاگ گیا۔ یہ چلا گیا سفر پہ ہو کے، جب واپس مولا علی کی بارگاہ میں آیا نا، آ کے کہنے لگا، اے علی، میں جنگل سے گزر رہا تھا، درندہ آ گیا سامنے سے، میں نے آپ کی انگوٹھی نکال کے سامنے کر دی۔ اس نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے درندہ بھاگ گیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہیں پتہ ہے وہ درندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب درندہ تھا جنگل میں، بندہ بھی تھا جنگل میں، انگوٹھی بھی وہاں درندے کو بتائی ہے۔ مولا علی نے یہاں سے بات بتلائی ہے کہ وہ درندہ کیا کہہ رہا تھا۔ کہا وہ درندے نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، مولا لا اسکن ببلاد یشکون فیہا لعلی بن ابی طالب، مولا مجھے اس شہر میں نہ رکھنا جس شہر میں کوئی جا کے میری شکایت علی المرتضیٰ سے کر دے۔ اور میں نے کہا جس علی کی انگوٹھی میں اتنا کمال ہے، اگر بندہ درندے کے سامنے کر دے، درندہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس علی کی انگوٹھی اتنی مشکل کشا ہے، وہ علی کتنا مشکل کشا ہوگا۔ جس علی کی انگوٹھی میں اتنا کمال ہے، انگوٹھی میں اتنا کمال ہے، وہ علی خود کتنے کمال کا مالک ہوگا، کتنی شان کا مالک ہوگا۔ اور قربان جاؤں علی المرتضیٰ کی عظمتوں اور شانوں پہ۔ یہ سارا گھرانہ ہی بڑی شان والا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ سفر پہ تھے نا، ایک باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کھجوروں کے باغ میں رک گئے، باغ میں کس لیے؟ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے۔ تو باغ خشک ہو چکا تھا، اس کے پاس پھل نہیں تھے، آپ ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ تو ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اے حسن مجتبیٰ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بوٹے کو ہرا کر دے تاکہ ہم بھی اس میں سے تھوڑا سا کچھ کھا لیں، کھانے کو کچھ مل جائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خشک بوٹے کو ہرا فرما دیا، اس خشک بوٹے کو ہرا فرما دیا۔ آپ صحابہ کرام کھجوریں اتار کے کھانے لگ گئے۔ اب جو نہ مانے نہیں مانتا، نہ مانے تو نہ مانے، اگلے دیکھ کے بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، جادو کر ہے، اس نے جادو کے ساتھ فوراً درخت کو ہرا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طلب گئے، انہوں نے کہا وہ جادو نہیں، ہمارے نبی کے نواسے حسن کا کمال ہے جس کی دعا سے اللہ نے خشک بوٹے کو بھی ہرا فرما دیا ہے۔ تو پورا گھرانہ ہی بڑی شان والا ہے۔ اس گھرانے کے چشم چراغ حضرت حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پہ جب دین مصطفیٰ کو خون کی ضرورت پڑی تو اپنا سارا کچھ قربان کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جس وقت 72 لاشیں کربلا کی دھرتی پہ پڑے ہوئے ہیں، سوچو اس وقت ایک بہن کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کربلا کی دھرتی پہ پھر حضرت زینب کھڑی ہوتی ہیں، مولا علی کی شہزادی کھڑی ہوتی ہیں اور کیا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، یا محمدہ ہو، یا محمدہ، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان آ جائیں ہماری مدد کو، یا محمدہ ہو، یا محمدہ صلی علیک اللہ وملیک السماء، آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، فرشتوں کا درود ہو۔ ھذا الحسین بالعراء، یہ حسین کربلا کی دھرتی پہ میرا بھائی حسین پڑا ہوا ہے، مزمل بالدماء، جس کی خون کے ساتھ ریت بھی سرخ ہو چکی ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جسم بھی چکنا چور ہو چکا ہے، یہ حسین پڑا ہوا ہے۔ ومداتک سبایا، میرے دانا
اماں جان آپ کی شہزادیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، وذریتک مقتلہ آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ہے، وتصف علیہ الصبا جس پہ ہوا کے جھونکے جل رہے ہیں، یا محمدہ ہو یا محمدہ۔ وہ کربلا کی دھرتی پہ جب زینب نے یہ خطبہ پڑھا نا، دنیا والوں کو بتا دیا نبی کی بیٹی کربلا کی دھرتی پہ یا محمد کہہ کے پکار رہی ہے۔ کبھی یا محمد کا شرک نہ کہنا، کبھی یا محمد کو شرک نہ کہنا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، یا محمدہ ہو یا محمدہ، میرے مصطفیٰ کی میرے علی کی بیٹی پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ یہ حسین کے جوانوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کربلا شریف دے ٹبیاں تے سخی حسین نے سب کچھ وار دیتا، ظلم و ستم دی جو بڑک دی سی اگ دے کے خون شبیر دا ٹھار دیتا، چپلا باس تے بازو ادا بیڑا پار اسلام دا تار دیتا، کر کے پت قربان سردار میاں سونے ابراہیم دا قرض اتار دیتا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو گوہر کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین واہ حسین، تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ حسین کربلا کی دھرتی پہ ہمیں آخری پیغام یہ دے کے گئے، امام حسین نے جاتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ کے، سر اپنا رب کے راستے میں قربان کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں حسینی وہ ہوگا جو کبھی رب کے سامنے سجدے کو نہیں چھوڑے گا، اپنی جبین نیاز رب کے سامنے جھکانے سے دور نہیں ہوگا، جبین نیاز سب رب کے سامنے جھکائے گا، اور نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے پیغام دیا۔ پھر حسینی وہ ہے جو نہ نماز چھوڑے گا نہ قرآن چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن میرے دوستوں بزرگوں نے اس مسجد کے ساتھ آج تک تعاون کیا، اور بالخصوص آج جس میرے بھائی نے 25,000 روپے مسجد کے لیے پیش کیا، اللہ سب کو مالا مال فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے اس کی مدد فرمائے۔ اور اس یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں اپنے چاہنے والوں سے یہ کہوں گا، ہری پور کی اس سرزمین پہ، یہ کالس کی چھور کالونی میں یہ خوبصورت مسجد یہ اہل محلہ نے تعمیر کی، جس کی خوبصورتی اس سے پتہ چلتا ہے کتنی محبت سے اسے بنایا گیا۔ اللہ سب کو مالا مال فرمائے، جنہوں نے تعاون کیا اللہ انہیں بھی مالا مال فرمائے، اللہ مزید دوستوں کو بھی تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سنتے ادا فرمائے۔